السلام علیکم. میں ہوں ذوالفقار فنان اپنے آج کے ولاگ کے ساتھ. کل کا ولاگ جو ہم نے ختم کیا تھا وہ ہم نے ایک نعرے پہ کیا تھا، سیاسی نعرہ. تو وہ نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کبھی اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے جو کہ قیام پاکستان کے وقت 10-12 سال کے رہے تھے، اور میرے نانا اور میرے جو دادا، یہ لوگ مسلم لیگی تھے پکے. تو لکھنؤ اور امروہہ میں یعنی کہ یو پی کے علاقوں کے مسلمانوں میں تو یہ نعرہ کبھی نہیں لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وہاں جو نعرہ لگتا تھا وہ نعرہ تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. اس کے علاوہ رئیس امروہی زمانے میں دلی میں تھے تو انہوں نے ایک شعر بھی اس پہ کہا تھا جو نعرہ بن چکا تھا اس زمانے میں. وہ تھا، وقت کا فرمان ٹل سکتا نہیں، موت ٹل سکتی ہے، پاکستان ٹل سکتا نہیں. یہ اکثر جلسوں میں شعر ہوتا تھا. اب یہ جو اس وقت علاقے مسلمانوں کے ہندوستان میں ہے، وہاں تو یہ نعرہ لگا نہیں. اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کی طرف، یعنی کہ اس طرف جہاں پر اس وقت موجودہ پاکستان ہے. تو یہاں پر پنجاب میں تو یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ اقتدار میں تھی، اور سر سکندر حیات وزیر اعلیٰ تھے اس زمانے میں، اور کافی با اختیار تھے. اور مسلم لیگ کو پنجاب میں کافی ریجیکشن کا بھی سامنا تھا. تو یہ نعرہ پنجاب میں بھی شاید نہ لگا ہو. اگر لگا ہو تو کسی کے بزرگوں نے سنا ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا. سندھ میں بھی نہیں لگا، اور جہاں تک صوبہ سرحد کا تعلق ہے جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر کانگریس کا زور تھا. تو یہ نعرہ کہاں لگا یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں بزرگوں سے سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے اور اپنے باقی نانا سے اور ان کے بھائیوں سے. تو یہ نعرہ جو ہے یہ ایجاد ہے ضیاء الحق کے دور کی. اس زمانے میں انہوں نے یہ پلان کیا کہ جی 14 اگست بہت دھوم دھام سے منائی جائے گی. اور اس زمانے کے جو لوگ بھی اس وقت ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کس انداز سے منائی جاتی تھی. ہر گھر میں جھنڈے لگتے تھے اور وہ جھنڈیاں آتی تھیں، اس سے گھر سجتے تھے بہت دھوم دھام سے. تو یہ نعرہ اس وقت ایجاد ہوا. ایک اور چینج کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو ہماری نظروں کے سامنے ہوا، اور اتنے سائلنٹلی ہوا کہ کسی کو فیل بھی نہیں ہوا. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جب آپ کسی کے گھر سے جا رہے ہوتے تھے یا کوئی جا رہا ہوتا تھا، الوداع کہنے کے موقع آتا تھا تو وہاں پر بولا جاتا تھا خدا حافظ. مگر پھر ضیاء الحق کا دور آ گیا اور پتہ چلا لوگوں کے کہ خدا حافظ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ٹی وی کے اوپر اینکرز نے پروگرام ختم کرنے سے پہلے یا ختم کرتے ہوئے اللہ حافظ کہنا شروع کیا، اور وہ رفتہ رفتہ پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گیا. اور اس کی توجہ یہ پیش کی گئی کیونکہ خدا تو بہت سے ہیں، اللہ صرف ایک ہے. بے شک اللہ صرف ایک ہے. تو اس پہ ان سے میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے. غالب کا ایک شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہاں غالب کس سے کلام کر رہے ہیں یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں. اور یہ چینج جو آیا یہ ہمارے سامنے ہوا. اور پہلے مجھے یاد ہے کہ جو بھی علاقہ ختم ہوتا تھا تو اس کی اختتامی حدود پہ خدا حافظ لکھا ہوتا تھا. مگر ضیاء الحق کے زمانے میں جو پیٹرو اسلام کا پیسہ چلا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی ٹی وی کے اوپر اینکرز بیٹھ کے آمریت کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں تو اللہ حافظ کہتے ہیں. تو ضیاء الحق تو آج تک زندہ ہیں، وہ آمریت کا دور تو آج تک زندہ ہے، وہ چینج نہیں ہوا. تو اس کے اوپر جان ایلیا مجھ سے اکثر کہتے تھے، میں سوال کرتا تھا، ایک آدھ بار میرے منہ سے بھی نکل گیا اللہ حافظ. کیا مطلب، یہ کیا تم دو زبانوں کو کیسے مکس کر، اوے چپ رہو، تم دو زبانوں کو کیسے مکس کر سکتے ہو. اللہ لفظ عربک ہے، اور یا تو فی امان اللہ بولو یا پھر خدا حافظ بولو، کیونکہ دونوں پرشین ورڈز ہیں. تو اس قسم کی جہالت عام ہوتی گئی، اور جس قسم کا معاشرہ تشکیل پایا وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. جی، تو اس وقت جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بات ایک لفظ کے اوپر جو کہ اب اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ اگر صحیح لفظ بولو تو لوگ برا مان جاتے ہیں. یہ لفظ ہے امام باڑہ. تو امام باڑہ اب بن گیا ہے امام بارگاہ، اور اگر کسی کے سامنے امام باڑہ لفظ بولو تو بہت ہی حیرت سے دیکھتا کہ آپ جاہل ہیں کیا، پاگل ہیں کیا، تمیز نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی، یہ کیا آپ کا مطلب کیا ہے امام باڑہ کہنے سے.
تو ان لوگوں کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ امام بارگاہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں سرے سے. جو ورڈ یوز ہوتا تھا وہ امام باڑہ تھا. لکھنؤ میں آصف الدولہ نے امام باڑہ بنایا, تاریخی حیثیت کا امام باڑہ ہے, آج بھی موجود ہے. اس کی بھول بھلائیاں اور اس کی کئی مسٹیریس اس کے قصے اس کے بارے میں مشہور ہیں اس امام باڑے کے. یہ بھی ہے کہ دن میں اس کو مزدور بناتے تھے اور رات کو, کیونکہ لکھنؤ میں قحط پڑا تھا ان دنوں, تو جو شرفا تھے وہ اپنی عزت چھپانے کے لیے وہ رات کو پکاتے تھے. یہ کہانیاں بھی مشہور ہیں کہ اس امام باڑے کی جس وقت تعمیر ہو رہی تھی تو مزدوروں کے لیے فرسٹ ٹائم بریانی پکی, تو وہاں سے بریانی انوینٹری 10,000 قصے ہیں اس امام باڑے کی تعمیر سے متعلق. سوری, کریکشن اپنی کر لوں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ باڑہ جو لفظ ہے پاکستان میں اس کے معنی کچھ اور ہیں, کیونکہ 60% پنجاب ہے اور پنجابی میں باڑے جس کو کہتے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں. مگر اردو میں جو لفظ باڑہ ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں محل. تو جو لوگ باڑے کا مطلب نہیں جانتے تو وہ یہ سن لیں کہ باڑے کا مطلب محل ہے. اچھا, یہ بیسکلی یہ لفظ جو ہے یہ خالصتاً ہندی اور اورینٹ کا مطلب کہ ایسے کیا کہیں گے, انڈین ورڈ ہے اسے آپ کہیں گے. میں اس کو صحیح ورڈز نہیں آ رہا جو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ ہے. خیر اینی وے, اور اس کا جو سملر الفاظ ہیں وہ انڈیا کی اور زبانوں میں بھی موجود ہیں. جیسے کہ مراٹھی میں واڑا کہتے ہیں محل کو, تو صرف بے ہٹا کے واو لگ گیا ہے. تو آج کے بعد کوشش کریے گا کہ صحیح لفظ کہیں. یہ امام بارگاہ کوئی لفظ تھا نہیں. مطلب یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ میر انیس سے یہ کہیں گے کہ جی ہم نے ایک امام حسین کی یاد میں ایک محفل رکھی ہے اور وہ جی محفل ہے فلانا امام بارگاہ میں, کہیں گے امام بارگاہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ کیا ہوتا ہے یہ امام بارگاہ, کیونکہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. خیر اینی وے, بہت میں اس کو کھینچ رہا ہوں, تو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو باڑے کا میں نے مطلب سمجھا دیا آپ کو. ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد کسی اور چیز کے ساتھ ملتے ہیں. آج میں نے سوچا ہے کہ یہ کیونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ قیام پاکستان موومنٹ اور پاکستان بننے کے بعد کیا تبدیلیاں ہوئیں وہ چیزوں کے اوپر تھوڑی گفتگو میں اس مہینے رکھوں گا. تو آج کی میری گفتگو سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ متفق نہ ہوں اور یہ سمجھیں کہ میں غلط بول رہا ہوں, لیکن میں وہی بولا میں نے جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں سوری بولوں گا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں اگست کے, اس میں میں تحریک پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں چیدہ بتاؤں گا. کل میں ایک بہت ہی مزیدار چیز بتاؤں گا آپ کو, بہت میرے خیال سے یہ سب کے لیے شاکنگ ہوگا کہ 1917 میں کانگریس کی وہ کون سی لیڈر تھیں جن کا قائد اعظم پہ کرش ہو گیا تھا, محمد علی جناح, اور یہ خط و کتابت پاکستان بننے کے بعد تک جاری رہی. تو آج کے ولاگ سے مجھے یعنی ذوالفقار فنان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. خدا حافظ.